کرتے ہوئے استقبال کیجئے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، فیضان الور شریف، فیضان محمودیہ۔ تشریف رکھیں، سبھی احباب تشریف رکھیں۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی لم یزل عالما قدیرا حجا قیوما سمیعا بصیرا والصلاة والسلام على رسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه كثيرا كثيرا أما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درش پڑھیے بڑا لباس ہے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله سے پڑھیں الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين حمد و صلاة کے بعد مقتدر مشائخ اعظام واجب الاحترام علماء کرام اور حاضرین ذی وقار، آج ایک بار پھر ہم اپنے مرشد گرامی وقت کے قطب حضرت خواجہ شاہ محمد محمود الوری رحمۃ اللہ پہلی مرتبہ محترم و مکرم جناب قمر علی زیدی صاحب جو شاہستانے سے بڑی قدیم محبت رکھتے ہیں،
اور یہ نہیں ان کے آبا و اجداد، ان کا پورا خاندان حضرت شاہ رکن الدین سے ارادت اور عقیدت رکھتا ہے اور اظہار کرتے رہتے تھے یہ، لیکن آج اس کا عملی مظاہرہ کیا ہے کہ پور شریف میں تشریف فرما ہوئے ہیں۔ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں ان کی بڑی خدمات، علمی بڑی خدمات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ سلامت رکھے اور جو دینی کام کر رہے ہیں یہ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ حاضرین محترم، آج آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا یہ محفل انگریزی حساب سے 30 ستمبر کو ہوتی ہر سال، اور جو اسلامی مہینے وہ بدلتے رہتے ہیں۔ تو اس دفعہ اسلامی مہینہ جو پڑ رہا وہ سفر کا مہینہ آ گیا، اور سفر کا مہینہ آپ جانتے ہیں یہ منسوب ہے میرے اور آپ کے اور نقشبندیوں کے سردار حضرت امام ربانی مجدد الفسانی قیوم زمانی شہباز لامکانی مجدد الفسانی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی کی طرف ان کا وصال مبارک اس مہینے مبارک میں ہوا ہے، اور اسی مبارک مہینے کے اندر یعنی انگریزی حساب سے ہم حضرت شاہ رکن الدین کی یاد منا رہے ہیں۔ اور دیکھیے یہ کیسا حسن اتفاق ہے کہ دونوں کا ذکر ہم کر رہے ہیں اور ایک مہینے میں آ گیا ذکر، اس لیے کہ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ تعالی عنہ کی خاص نظر کرم تھی حضرت شاہ رکن الدین رحمۃ اللہ علیہ، اور ہمارے آستانے کو حضرت امام ربانی سے خاص تعلق، اور یہ امام ربانی کوئی معمولی ذات نہیں، جتنے اس وقت نقشبندی آستانے دنیا کے اندر پھیلے ہوئے بالخصوص ہند و پاک کے اندر بڑے بڑے نقشبندی آستانے، حتیٰ کہ افغانستان کے اندر جو حکومتیں بدلنے والے اولیاء کرام گزرے بڑے بڑے اپنے وقت کے، وہ بھی حضرت امام ربانی مجدد الفسانی کے اولاد امجاد میں سے۔ بڑا فیض ہے اس پورے علاقے کے اندر نقشبندی سلسلے، اور کوئی معمولی ذات نہیں، یعنی صاحب عرس کی عظمت کا آپ کو اندازہ کرنا ہے تو پہلے حضرت امام ربانی کی عظمت کا اندازہ کیجئے کہ وہ کس شان کی ذات ہوگی، پھر پتہ چلے گا کہ صاحب عرس کا کیا مقام ہے۔ حضرت امام ربانی کی شان یہ ہے کہ کئی سو سال پہلے آپ کی ولادت سے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراقبے کے اندر مصروف ہے، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، کون نہیں جانتا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ مراقبے میں آپ نے دیکھا کہ آسمان پر ایک نور ظاہر ہوا، اور وہ نور پھیلتا 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 اتنا پھیلا کہ سارے عالم کو اس نے اپنے ہاتھے کے اندر لے لیا۔ اس نور سے آسمان بھی روشن، زمین بھی روشن۔ حضرت غوث پاک حیران ہوئے، یہ کیا ہے، یہ کس قسم کا نور ہے یہ؟ ابھی آپ حیرت میں تھے کہ غیب سے آواز آئی، اے شیخ عبد القادر تمہارے بعد ایک ہمارا محبوب بندہ آنے والا ہے، کئی سو سال کے بعد آئے گا، یہ اس کا نور ہے کہ سارا عالم منور ہو جائے گا، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ جو اس کا پیر ہوگا وہ بھی اس سے فیض حاصل کرے گا۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو نام بھی بتا دیے گا۔ حضرت امام ربانی کا نام تھا احمد، کہ اس کا نام احمد ہوگا۔ حضرت غوث پاک نے اپنا چغہ مبارک اتارا جو پہنا ہوا تھا اور اپنے خادم کو دیا، فرمایا دیکھو کئی سو سال کے بعد شیخ احمد سریندین آنے والے ہیں، امام ربانی ان کا نام، لقب امام ربانی، نام احمد، شیخ احمد سریندی ہے۔ فرمایا شیخ احمد آنے والے ہیں کئی سو سال کے بعد، یہ میری امانت ہے، یہ میری طرف سے تحفتاً امام ربانی کو پیش کر دیتے۔ وہ چلتا رہا حضرت کے خلفاء کے اندر، حضور غوث پاک کے ماننے والوں میں، مریدین میں، متوسلین میں، خلفاء میں چلتا رہا۔ حضرت شاہ کمال کے دی رحمت اللہ علیہ کے پاس ان کے دور کے اندر حضرت امام ربانی مجدد الفسانی جلوگر ہو گئے، آپ کے پیدائش ہو گئی اور آپ کا نور عالم میں پھیلنے لگا۔ جو خواب دیکھا تھا اس خواب کے مطابق حضرت امام ربانی کا نور پھیلنے لگا۔ شاہ کمال نے کہا یہ تو وہی ہے جن کے غوث پاک نے کہا تھا یہ تحفہ انہی کو دینا ہے، لیکن جی نہیں چاہ رہا تھا۔
کہ غوث پاک کا یہ چگا ہے میرے پاس ہے، کیسے دے دوں میں اس کو؟ یہ نعمت چھن جائے گی میرے پاس سے۔ نہیں دیا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواب میں زیارت ہوئی شاہ کمال کو، فرمایا ہم نے جو تمہیں امانت دی تھی وہ امانت ہمارا آ گیا ہے، اس کے سبب کر دو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان علم شریف۔ یہ شان امام ربانی کی، جہانگیر جیسا جو اپنے باپ کے طریقے پر چل رہا تھا، اکبر کے طریقے پر نیا دین لے کر آنا تھا، لیکن حضرت امام ربانی کی نگاہ کرم تھی، اس کی اصلاح فرمائی۔ اور پھر عالم یہ تھا، حضرت شاہ ولی اللہ مہدی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ پورا ہندوستان جس میں ہم اور آپ ہیں، پورا ہندوستان، دور یہ پورا ہندوستان اور پاکستان اس وقت نہیں بنا تھا، پورا ہند۔ حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں یہ سب کفرستان تھا، یہ صدقہ ہے ہم اور آپ آج جو کلمہ پڑھ رہے ہیں، یہ صدقہ ہے امام ربانی مجدد الفیضانی رضی اللہ تعالیٰ۔ ورنہ آج ہم بھی کسی بت خانے میں ہوتے، وہاں سجدہ کر رہے ہوتے، یہ جو آج اسلام کی رونق نظر آ رہی ہے نا، یہ صدقہ امام ربانی کا۔ بڑے بڑے گردنیں جھکا دی، بڑے بڑے بادشاہوں کی اصلاح کی۔ اور پاکستان کا مصور، پاکستان کا بنانے والا کہتا ہے کہ حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر۔ علامہ اقبال کہتے ہیں میں تو خود حاضری دیا کرتا تھا امام ربانی کے آستانے پر، ان کے مزار پر حاضری دیتا تھا، یہ عقیدہ تھا، اقبال کا عقیدہ تھا، وہ اللہ کے ولیوں کو ماننے والا تھا، اور اس کا عقیدہ تھا کہ اللہ کے ولی زندہ تو زندہ، جب قبر میں چلے جاتے ہیں تو ان کی قبروں سے فیض ملتا ہے۔ حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے ہے شیر فلک مطلع انوار، اور اس خاک کے ذروں سے ہیں شرمندہ ستارے، کیونکہ اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار۔ اقبال کہتا ہے ایسا اللہ کی محبوب ذات اس قبر کے اندر جلوہ گر ہے امام ربانی، جس کے قلب سے وہ انوار و تجلیات نکل رہے ہیں کہ ان انوار کی وجہ سے اس کے قبر کے ذرے جو ہیں وہ بھی چمک رہے ہیں۔ یہ ذات ہے امام ربانی مجدد الفیضانی کی، پورے علاقے کے اندر فیض پہنچا اور پورے اس علاقے کو مسلمان کر دیا، اسلام کا پرچم بلند کر دیا۔ اور اس کی جو نگاہ کرم تھی خاص، وہ اس ہمارے اور آپ کے آستانے پر تھی۔ آپ اس سے اندازہ کریں، اس واقعے سے اندازہ لگائیں کیا حضرت امام ربانی کا مزار پر انوار سرند شریف کے اندر، ہندوستان کے اندر وہ علاقہ، پنجاب کے اندر، وہاں آپ کا علاقہ ہے سرند شریف کے اندر، آپ کا مزار شریف ہے، لوگ جاتے ہیں حاضری دیتے ہیں سرند شریف کے اندر، اور شریف کے موقع پر ان کے جو سجادہ نشین تھے انہوں نے کہا کہ تعمیر نو کرنی ہے حضرت امام ربانی کے مزار کی، ٹوٹ پھوٹ ہو گئی ہے، لہذا اب نئی طریقے سے اس کو بنانا ہے، اصلاح کرنی ہے اور نئی اس کی تعمیر کرنی ہے۔ لیکن ایک اللہ کے ولی کے مزار کی تعمیر تو معمولی بات تو نہیں، اس کے لیے کوئی اللہ کے مقبول ولی کو تلاش کرو جن کی نگرانی کے اندر یہ سارے کام ہوں۔ پوری دنیا میں انہوں نے نگاہ ڈالی، اب حضرت امام ربانی کے آستانے تعلق رکھنے والے کوئی ایک نہیں، دو نہیں، 40 نہیں، 50 نہیں، دنیا بھر کے اندر نقشبندی آستانے، ایک سے بڑے بڑے اولیاء کرام اس زمانے موجود، آج سے 150 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، ایک سے بڑے بڑے اولیاء کرام سجادوں پر موجود تھے جن کو فیض ملا تھا، نقشبندی اور مجددی فیض۔ لیکن ان کی اگر نظر پڑی تو الور میں حضرت شاہ رکن الدین پھر پڑی، وہاں سے بلایا آپ تشریف لائیے، اپنے ہاتھ سے سنگ بنیاد بھی رکھیے اور اپنی نگرانی کے اندر حضرت امام ربانی کے مزار کی تعمیر کیجیے۔
حضرت صاحب اپنے ساتھ انجینئر کو لے کے گئے، مراقبے میں بیٹھ گئے، مراقبے میں بیٹھ کر آپ نے وہاں کی تعمیر شروع کی، اور واقعی کیا نگاہ انتخاب تھی ان کی، ان کے سجادہ صاحب کی، وہاں کی جو سجادہ نشین تھے امام ربانی کے۔ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بعض مقامات پر مشکل مرحلے بھی آئے کہ یہ جو تعمیر کر رہا ہوں میں مزار، اس میں فلاں بزرگ کا مزار بھی ہے، فلاں حضرت کے صاحبزادے کا مزار بھی ہے، فلاں مزار بھی ہے، آیا اس کو اندر لیا جائے یا باہر رکھا جائے، یہ جو گنبد شریف ہے اس کو بڑا بنایا جائے، چھوٹا بنایا جائے، یہ بڑے مسئلے تھے۔ تو اس کے لیے میں براہ راست حضرت امام ربانی کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ان سے پوچھا کرتا تھا، اور وہ جو ہدایت عطا فرماتے تھے اس کے مطابق تعمیر کیا کرتا تھا۔ یہ شان ہمارے اور آپ کے دادا مرشد حضرت شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ کی، اور کیسا کرم تھا ان کا، اور کیسی عنایت تھی۔ حضرت امام ربانی کی آستانے پر ایک کیف نامی ایک شاعر تھے اس زمانے کے اندر، وہ شاعر کہنے لگے حضرت سے، ہمارے حضرت کے مریدوں میں سے تھے، کہنے لگے حضرت جب بھی میں جاتا ہوں شنی سے ہی حاضری دیتا ہوں حضرت امام ربانی کے مزار پر انوار پر، کچھ کیف نہیں آتا، کچھ مزہ نہیں آتا۔ حضرت شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ نے، ہمارے دادا مرشد نے، اپنی ٹوپی اتار کے دی، اور میں اب کے جاؤ تو یہ ٹوپی پہن کر چلے جانا۔ کیف صاحب کہتے ہیں وہاں سے واپس جب آئے حضرت امام ربانی کے آستانے پر آپ کے روضہ انور پر حاضری دے کر فرمایا حضور جب میں آپ کی ٹوپی پہن کر حضرت امام ربانی کے مزار پر انوار پر گیا تو مزار سے میں نے خود آواز سنی، آواز آ رہی تھی، از کلا ہے تو پورے دوست بھی آیا، ارے تیری ٹوپی سے تو ہمارے محبوب کی خوشبو آ رہی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان الور شریف۔ یہ مقام ہے ہمارے آپ کے دادا پیر کا، کیسے امام ربانی کے کیسے لاڈلے تھے، کیسے چہیدے تھے، کیسے پیارے تھے، اور جب انہوں نے آ کر یہ بات بیان کی حضرت یہ ہوا ہے واقعہ، ہمارے دادا مرشد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، پر میں یہ نہیں نوازیں گے تو ہمیں کون نوازے گا؟ یہ کرم نہیں فرمائیے تو ہم پر پھر کون کرم کرے گا؟ ان کے در کے غلام انہی کا نام لیتے ہیں، نقشبندی سلسلہ کا نام لے رہے ہیں، مجددی فیض پہنچا رہے ہیں، ان کی نگاہ ہے حضرت امام ربانی کی۔ حضرت امام ربانی ایک روز خوش نصیب میں آپ سبق رہا، جو اس سلسلے کے اندر بیعت ہوتا ہے وہ خوش نصیب ہے۔ ایک روز حضرت امام ربانی اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے تھے، مولا نہ معلوم میری بخشش ہوگی نہیں ہوگی، اتنے اطاعت کرنے والے، راتوں کو تہجد پڑھنے والے، روزے رکھنے والے، قرآن کی تلاوت کرنے والے، پھر بھی اللہ سے ڈر رہے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے والا نہ معلوم کیا حال ہوگا میرا۔ غیب سے بات آئی قد غفرت لک ولمن تبسل بغیر واسطہ بلا واسطہ الی یوم القیامہ۔ اے احمد سرندی ہم نے تمہیں بھی بخش دیا، اور جو تمہارا واسطہ لے کر قیامت تک آئے گا ہم نے اس کو بھی بخش دیا۔ سلسلے عالیہ نقشبندیہ میں بیعت ہونے والوں کے لیے خوشخبری ہے جو امام ربانی کے اس دامن سے وابستہ ہے۔ ہم سب نے اپنے مرشد کا دامن پکڑا، وہ سلسلہ پہنچتے پہنچتے امام ربانی تک پہنچا، اور ان کے لیے کہا گیا اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ تمہارے جو غلام آئیں گے ان کو قیامت کے دن بخش دوں گا۔ کیوں نہ ہو، اس لیے کہ یہ سلسلہ نکلا بھی تو کہاں سے، یہ بھی تو دیکھیے نا۔ امام ربانی فرماتے ہیں یہ سلسلہ سب سے افضل ہے، سارے سلسلوں سے افضل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سلسلے کو نسبت اس ذات سے ہے جو اللہ کے بعد نبیوں کا مرتبہ، اور نبیوں کے بعد اگر کائنات میں سب سے افضل کوئی ذات ہے تو ابو بکر صدیق ذات ہے۔ اور یہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ ابو بکر صدیق کے طرف منسوب۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے لیے میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ ابو بکر میری امت میں سب سے پہلے جو جائے گا جنت کے اندر، ابو بکر جائے گا جنت کے اندر۔ وہ ابو بکر جس کے لیے میرے آقا سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تو کتنا پیار تھا، کتنی محبت تھی۔ فرمایا کہ جس نے دین پر احسان کیا، اپنے پیسے دیے، اس سب کا بدلہ میں نے دنیا میں ادا کر دیا، لیکن ابو بکر تیرا بدلہ ادا نہیں کیا، تیرا بدلہ تو جنت میں دوں گا۔ وہ ابو بکر جو حضور کے لاڈلے تھے، وہ ابو بکر جو حضور کے پیارے تھے، اور حضور کو جن سے پیار تھا، اور پیار بھی کس حد تک تھا، کس حد تک پیار تھا
اللہ اکبر. وہ حدیث مبارک تو ذرا دیکھیے. حدیث مبارک کے اندر آتا ہے کہ ایک روز حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی بات چل گئی حضرت ابو بکر صدیق سے, کوئی گفتگو ہو گئی, گفتگو کے اندر کوئی سخت بات ہو گئی. حضرت ابو بکر صدیق نے فوراً کہا عمر سخت بات ہو گئی ہے, میں معذرت چاہتا ہوں تم سے, معاف کر دو. اللہ دیکھیے یہ سبق مل رہا ہے کہ بڑے ہو کر بھی اگر کوئی بات بری لگ گئی, حضرت ابو بکر صدیق بڑے ہیں, پتہ ہے سب کو کہ کیا مرتبہ ہے, لیکن کہا نہیں, ابو بکر معافی مانگ رہے ہیں, معذرت کر رہے ہیں. حضرت عمر نے کہا نہیں, بہت سخت بات کی آپ. حضرت ابو بکر اٹھ کے حضور کی بارگاہ میں, یا رسول اللہ میں نے تو معافی مانگ لی, عمر معافی نہیں مانگ رہے, عمر معافی نہیں کر رہے مجھے. آئے میرے آقا نے فرمایا ابو بکر اللہ تمہیں معاف کر, اللہ تمہیں معاف کر, اللہ تمہیں معاف کر. اس کے بعد قربان جب تھوڑی دیر میں حضرت عمر بھی آگے پیچھے پیچھے, تھوڑی دیر میں حضرت عمر بھی آگے پیچھے پیچھے. حضرت عمر کہتے ہیں میں نے دیکھا حضور کا چہرہ متغیر, چہرے پر حضور کے غم کے آثار تھے, حضور کے چہرے پر غصے کے آثار تھے. اور حضور نے ابو بکر عمر کو مخاطب کر کے فرمایا عمر یہ ابو بکر وہ ہے کہ جب سب انکار کر رہے تھے اس وقت ابو بکر نے میرا اقرار کیا. کوئی تصدیق کرنے کے لیے تیار نہیں تھا, سب سے پہلے تصدیق کیے تو ابو بکر نے میری تصدیق کی. کوئی دین کے لیے اسلام کے لیے دینے کے لیے تیار نہ تھا, یہ ابو بکر ہے جس نے سب کچھ دین کے اوپر نشاور کر دیا. اللہ پتہ یہ چلا دونوں مل گئے, اپنے اپنی باتیں بلا دی. یعنی اس واقعے کے اندر بھی سبق ہے کہ اگر کوئی غلطی کر لے, کوئی بڑا ہے یہ چھوٹا ہے تو فوراً معافی مانگ لے, اور دوسرا فوراً قبول کر لے اس معافی سے. یہ بھی پتہ چلا, یہ نہیں کہ آدمی اکڑ جائے کہ نہیں اب معافی نہیں کریں ہم. یہ اس واقعات سے ہمیں یہ سبق ملتے ہیں. اور پھر یہ بھی سبق ملا کہ حضور کو کتنا محبوب تھے ابو بکر, کہ ابو بکر صدیق کی تھوڑی سی بھی دیکھی حضور نے کہ دل کے اندر کوئی ابو بکر کے میل آ گیا ہے اور ابو بکر کا دل ٹوٹ گیا ہے, حضور سرور کائنات بھی ناراض ہو گئے. تو آپ اندازہ کریں اگر کوئی شخص حضرت بکر صدیق رضی اللہ کی شان کے اندر کے گستاخی کرے گا تو حضور کو ایزا نہیں پہنچے, حضور کو تکلیف نہیں ہو. اتنی تکلیف کا بار نہیں تھی حضور کو, اتنی سی تکلیف, معاف نہیں کیا عمر نے, حضور ناراض ہو گئے, کیوں نہیں معاف کر رہے. ابو بکر کو تکلیف ہو رہی ہے. بعض لوگ حضرت بکر صدیق کی شان میں نازیبہ باتیں کرتے ہیں, ان کو تکلیف پہنچاتے ہیں, ان کو ایزا پہنچاتے ہیں. وہ ان کو ایزا نہیں پہنچا رہے, حضور فرماتے ہیں وہ مجھے ایزا پہنچا رہے ہیں. صحابہ کو اس نے ایزا پہنچائی, اس نے مجھے ایزا پہنچائی. اور الحمدللہ ہماری نظر کے اندر, ہمارے دل کے اندر, دل کے ایک کونے کے اندر حضور کے صحابہ کی محبت ہے, تو دل کے دوسرے کونے کے اندر اہل بیت اطہار کی محبت ہے. حضرت امام ربانی فرماتے ہیں کہ میرے والد کہا کرتے تھے کہ اگر کسی کو یہ چاہیے کہ وہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہو جائے, یہ بڑا مشکل وقت ہے, آخر وقت کے اندر شیطان بہکاتا ہے, تو اہل بیت کی محبت پیدا کر لے, اس کا ایمان پر خاتمہ ہو. اسی لیے تو شیخ سعدی نے کہا الہی بحق بنی فاطمہ, شیخ سعدی بھی بنی فاطمہ کا وسیلہ دے کر اللہ سے مانگتا ہے, الہی بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایمان کنی خاتمہ, اگر دعوتم رد کنی برقبول منو دست دامان آل رسول. سعدی کہتے ہیں مولا میرے دل میں اہل بیت کی محبت ہے, اور یہ محبت تو جنت میں لے جانے والی ہے. اگر تو نے میری دعوت رد کر دی اور میری دعوت قبول نہ کی اور میری دعا قبول نہ کی تو میں کل دامن پکڑ لوں گا اہل بیت اطہار کا, ان کے دامن پکڑ کر تیرے پاس آؤں. منو دست دامان آل رسول, آل رسول کا دامن جن کے ہاتھ میں ہے ان کا بیڑا پار ہے, ان کا بیڑا پار ہے. الحمدللہ ہمارے ایک ہاتھ کے اندر صحابہ کا دامن ہے, دوسرے ہاتھ کے اندر اہل بیت اطہار کا دامن ہے.
ہم سب کی عزت کرتے ہیں. حبیب فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ کی عزت بھی ہے, حضور کے ازواج مطہرات کی عزت بھی ہے, حضور کی بیٹیوں کی عزت بھی ہے, اور حضور کے حسن و حسین کی عزت بھی ہمارے دل کے اندر. اور ادھر حضور کے صحابہ ہیں, بکر صدیق ہیں, عمر فاروق ہیں, علی حیدر کرار ہیں. ان سب کی محبت ہے. یہ ہے کامل ایمان, یہ ہے جنت میں لے جانے والا عقیدہ. لیکن بعض لوگ پاکستان کے اندر ایک خلفشار پیدا کرنے کے لیے اس قسم کی باتیں کرتے ہیں, جو مرضی آئے وہ کہہ دیا. لیکن اس معاملے کے اندر حکومت کو بھی چاہیے کہ اس قسم کے لوگوں کی زبان بندی کریں, ایسے لوگوں کو فوری طور پر گرفتار کر کے سزائیں دیں ان کو, تاکہ جھگڑا ختم ہو جائے. کل بھی ہمارا اجلاس تھا ملی یکجہتی کونسل کا, تمام مسالک کے لوگ جمع تھے. آپ حیران ہوں گے کہ اہل تشیبی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے میرے, وہ خود کہہ رہے تھے کہ وہ ہمارا ذاکر ہے جس نے یہ توہین کی ہے, اور جس نے حضرت صدیق کی شان میں نادمہ باتیں کی اسلام آباد کے اندر. اہل تشیع کہہ رہے تھے کہ ہم اس کے خلاف خود یہ ہے اتحاد کا مظاہرہ. پاکستان کے اندر اگر ہم امن چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ یہ نہ دیکھے کہ یہ ہمارا بندہ ہے. اگر ہمارا بندہ اگر کوئی بیتو کی باتیں کرتا رہے تو ہم اس کو تھپکیاں دیتے رہے, اسٹیج پہ بیٹھ کر گالیاں دیتے رہے, ہم اس کو تھپکیاں دیتے رہے. نہیں, اگر کوئی ہمارا بندہ غلط کام کرے گا ہم کہیں گے صاحب غلط کام کر رہا ہے. ہر مسلک والا اگر یہ طے کر لے کہ ہمارے مسلک کے اندر جو غلط بات کرے گا ہم اس کو ٹوکیں گے اور اس کی زبان کو روکیں گے, تو خدا کی قسم دوسرے دن ملک میں امن و امان قائم ہوتا ہے. اور یہ فضا الحمدللہ ملی یکجہتی کونسل قائم کر رہی ہے. یہ جمعیت علماء پاکستان الحمدللہ یہ فضا پیدا کر رہی ہے. کراچی کے اندر آگ لگی ہوئی تھی, ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھے دیگر مسالک کے لوگ, اس قسم کی فضا بن گئی تھی. وہیں اس آگ کے اندر الحمدللہ ہم نے اجلاس رکھا اور تمام لوگوں کو بٹھایا, جس کے اندر اہل تشیع بھی موجود تھے, اہل دیوبندی موجود تھے, اہل حدیث بھی موجود تھے, لیاقت بلوچ صاحب جماعت اسلامی کے تھے, جنرل سیکرٹری ہمارے ملی کونسل کے وقت میں موجود تھے, اہل سنت بھی موجود تھے. سب نے مل کر اعلان کیا کہ جو لوگ بھی ملک کے اندر اس قسم کی بات کر کے انتشار پیدا کرتے ہیں ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں. ہم سب ملک کے اندر چاہتے ہیں اتحاد اتفاق کی فضا پیدا ہو. اپنے اپنے عقیدے ہیں, آپ اپنے اپنے عقیدے اپنے پاس رکھیے, کوئی جبر نہیں. دیکھیے نا قرآن پاک میں تو اللہ نے یاد ہے فرما دیا لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی جبر نہیں ہے. یعنی کوئی شخص یہاں بت خانہ بنا کر بتوں کو پوج رہا ہے, شرک کر رہا ہے, اپنے ہاتھ سے بت بنا کر اس کا پوج رہا ہے, ہمیں قرآن میں اللہ نے منع کر دیا زبردستی مت کرنا اس کے ساتھ, اس کو رہنے دو. اب آپ بتائیے جو بتوں کو پوج رہا ہے, شرک کر رہا ہے, اللہ کو نہیں مان رہا, اللہ کے رسول کو نہیں مان رہا, اس کے لیے حکم ہے زبردستی مت کرو, اس کو چھوڑ دو اس کے حال کے اوپر. تو پھر یہ کہاں اسلام کے جائز ہو کہ آپ کے نہیں صاحب ہماری بات مانو ورنہ کیا نام ہے ہم ماریں گے اور یہ قتل عام شروع کر دیں. اسلام نے کس کی اجازت نہیں دیتا. جس کا جو عقیدہ ہے وہ اپنا عقیدہ رکھے, اپنے عقیدے کو بیان کرے. اس کے ایک طریقہ ہے بیان کرنے کا, اپنے دلائل کے ساتھ قرآن حدیث کی روشنی کے اندر بیان کرے. لیکن کسی کے مقدسات پر حملہ کرنا اور کسی کے مقدسات کی تذلیل کر کے ایک اشتعال پیدا کر دینا ملک کے اندر, اس وقت ملک اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. اس وقت نازک دور سے ملک گزر رہا ہے. ملک کی سرحدوں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا نام ہے ہندوستان کی فوجیں حملے کر رہی ہیں روزانہ. لائن آف کنٹرول پر آپ دیکھتے ہیں کبھی کوئی ہماری بہن شہید ہو جاتی ہے, کبھی کوئی ہمارا جوان شہید ہو جاتا ہے, کبھی کوئی ہمارا بچہ شہید ہو جاتا ہے. روزانہ حملے ہو رہے ہیں لائن آف کنٹرول پر. ایسی حالت کے اندر سی پیک کے پیچھے پڑے ہیں, ختم کرنے کے در پہ ہیں. قادیانیوں کی سازش عروج پر ہیں, سیکولر اسٹیٹ بنانے کی سازش ہو رہی ہے. اگر ایک بندہ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کا جو اسلام کے خلاف کتابوں کے اندر چیزیں تھی وہ نکالتا ہے تو اس کا بھی نکال دیا جاتا ہے کہ تم بھی جاؤ گھر بیٹھو, تم پاکستان میں اصلاح کرنے ہو, تم دین کی بات کرنے ہو. اتنا بھی گوارا نہیں ہے. آپ اندازہ کیجئے یہ سازشیں ہو رہی ہیں قادیانیت اسلام دشمن ناصر کی پاکستان کے خلاف. اور اس صورتحال میں اگر ہم لڑتے رہے آپس کے اندر تو پھر ان کا ایجنڈا تو پورا ہو جائے گا دشمنوں کا. جیسے پہلے ہوا تھا مشرقی پاکستان کی اختلافات کی نظر تو ہو گیا, ہمارے ہاتھ سے چلا گیا. اب اس پاکستان کے پیچھے پڑے, ہمیں مل کر اسلام کے دشمنوں کا مقابلہ کرنا ہے. اور یہ جو لوگ تفرقہ بازی پیدا کرتے ہیں اس قسم کی باتیں کر کر, ہم نے حکومت سے کہا ہے کہ وہ کسی مسلک سے تعلق رکھتا ہو, کسی عقیدے سے تعلق رکھتا ہو, اگر کوئی اس قسم کی انتشار کی بات کرے آپ اس کو پکڑیں, دوسرے دن ملک کے اندر امن قائم ہوتا چلا جائے گا.
الحمدللہ ہماری کوششیں جاری ہیں اس کے لیے، اور رات کو بھی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کئی علماء کرام اور کئی مشائخ انشاءاللہ تشریف لا رہے ہیں، اور جو ہمارے اہل سنت میں مسائل پیدا ہوتے ہیں ان کے لیے ہم نے الحمدللہ کمیٹیاں بنائی ہیں، اس مسئلے انشاءاللہ ہم حل کریں گے اللہ نے چاہا تو۔ ہماری کوشش یہی ہوتی ہے الحمدللہ، بالخصوص اس آستانے کی کوشش یہی ہے، یہ آستانے کا ریکارڈ ہے، یہ آپ حضرات کے لیے ایک بہت بڑا ایک اعزاز ہے کہ یہی وہ آستانہ ہے جہاں حضرت علامہ شاہ احمد روحانی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ جب دونوں کے اختلاف ہو گئے تھے تو جب دونوں ملے ہیں تو اسی آستانے پر آ کر ملے، اسی آستانے پہ صلح ہوئی تھی، اسی آستانے پہ ان کا اتحاد کا اعلان ہوا تھا الحمدللہ۔ الحمدللہ ہم نے تو ہمیشہ کام کیا اتحاد کا، اور اتحاد کے علمبردار ہیں ہم الحمدللہ، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس آستانے کی یہ کوششیں رنگ لائیں گے، اور پاکستان کے اندر متحد ہو کر انشاءاللہ اسلام کے دشمنوں کا مقابلہ کریں گے۔ آخری بات عرض کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، آپ حضرات اتنے دور سے چل کر آتے ہیں، یہ پیغام لے کر جائیں کہ ایک تو نماز آپ پابندی ادا کریں۔ ہمارے دوست اور ساتھی نماز کے بارے میں بڑی کوتاہی کرتے ہیں، بہت کوتاہی کرتے ہیں، حالانکہ یاد رکھیے بڑی پرسش نماز بہت سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا، اس میں اگر آپ کامیاب ہو گئے تو سارے پرچے آسان ہو جائیں گے، اور اسی پرچے میں آپ مات کھا گئے پھر اگلے پرچے مشکل ہو جائیں گے۔ لہذا نماز ایک تو پابندی سے ادا کریں، نماز نہ چھوڑیں آپ حضرات، استغفار درشی پابندی سے پڑھا کریں ایک مرتبہ، اور ہمارے ماشاءاللہ قمر صاحب نے جو ہدایت کی ہے یہ تو ہمارے ایسا فرمایا کرتے تھے کہ مراقبہ کیا کرو، اور مراقبے کے اندر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یہ کلمہ شریف کا ورد کیا کرو تم، تو یہ بھی آپ کلمہ شریف کا ورد بھی اپنے جاری رکھیں اس کو، انشاءاللہ اس سے آپ کو روحانی جلا حاصل ہوگی، آپ کے تزکیہ حاصل ہوگا آپ کا، اور اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ جو حضرات جن لوگوں نے مدد کی اس تعاون کیا ماشاءاللہ اس لنگر کے اندر ہزار